السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی تو ریڈرز حاضر ہیں ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے ناول کے سٹارٹ کے ساتھ، اور اس ہرجائی ناول فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگ کو سٹوری بہت ہی پسند آئے گی۔ بہت مزے کے کریکٹرز آپ لوگ کو اس میں ملیں گے اور سرپرائز بھی ملے گا آپ لوگ کو اس ناول میں۔ لیکن اگر آپ لوگ اچھا رسپانس کریں گے تو، اگر آپ لوگ رسپانس نہیں کریں گے تو پھر میں بھی اب ویسے ہی چلوں گی جیسے آپ لوگوں کا رسپانس ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، کمنٹ میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ ایپیسوڈ کیسی لگی، کیونکہ اگر آپ لوگ ایپیسوڈ پہ اچھا رسپانس نہیں کریں گے تو پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کی کل تو امید بالکل بھی نہیں رکھنی ہے آپ لوگوں نے۔ اور سین جو ہے وہ آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا کہ نیکسٹ سین جو ہے وہ کہاں جا کے رکے گا۔ تو چلیں پھر ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ، لیکن آپ لوگ کے رسپانس پر دوسری ایپیسوڈ آئے گی، میں یہ بار بول رہی ہوں تو آپ لوگ اچھا رسپانس کیجئے گا۔ اوکے، اب ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ہم سٹارٹ۔ تپتی ہوئی گرمی میں اس کی گلی کا موڑ جیسے دارم گیلانی کی ذاتی جاگیر بنا ہوا تھا۔ رحمت پان شاپ کے باہر کھڑی مہنگی چمکتی ہوئی ہیوی بائیک پر وہ ایک ٹانگ ٹکائے انتہائی لاپرواہی سے بیٹھا تھا۔ سفید رنگ کا کلف لگا مہنگا سوتی شلوار قمیض، جس کے گریبان کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے، جہاں سے اس کے گلے میں پڑی سونے کی بھاری زنجیر ڈھلتی ہوئی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ قمیض کی آستینیں کہنیوں تک صفائی سے فولڈ تھیں، جو اس کے مضبوط بازوؤں کو نمایاں کر رہی تھیں۔ گھنی اور لمبی زلفیں ماتھے پر بکھری تھیں، جنہیں وہ بار بار اپنی انگلیوں سے پیچھے کرتا، اور سب سے بڑھ کر اس کے بائیں کان میں چمکتی ہوئی چاندی کی چھوٹی سی بالی تھی، جو اس کی اوباش، باغی اور منچلی پرسنالٹی پر ایک مہر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گیلانی خاندان کا بگڑا ہوا چشم و چراغ اور ضدی امیر زادہ تھا، جس کی لت صرف آوارگی اور اپنی مرضی چلانا تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں سلگتے ہوئے مہنگے برانڈڈ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھال رہا تھا، اور ساتھ کھڑے اپنے اوباش دوستوں شانی اور وکی کی کسی بات پر اس کا جاندار قہقہا فضا میں گونجا تھا۔ اوئے دارم، دیکھ تیری کبوتری آ رہی ہے، شانی نے کوہنی مارتے ہوئے گلی کے دہانے کی طرف اشارہ کیا۔ دارم نے سگریٹ کا ایک آخری گہرا کش لیتے اس کی بات پر جلدی سے اس راستے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آ رہی تھی۔ اس کی گہری عیاش نظریں گلی کے موڑ پر پڑتے جیسے ہی اس پر ٹکیں تو اس کے لبوں پر ایک مغرور اور شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، کیونکہ وہاں سے امامہ ثقلین چلی آ رہی تھی، پرانی ہلکے رنگ کی مگر بے حد صاف ستھری چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک لپیٹے، نظریں زمین میں گاڑے وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ تمیز کرا کر، کتنی بار کہا ہے کہ بھابھی ہے وہ تیری؟ اسے جھڑکتے وہ پھر سے اسے دیکھ گیا۔ مولوی ثقلین کی بیٹی، جو اپنے گھر سے روزانہ صبح 7 بجے نکلتی تھی اور 2 بجے تک اپنے سکول سے اکیڈمی پڑھانے کے بعد واپس آتی تھی، اس وقت بھی واپس گھر جا رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، ویسے تو بچوں کو چھٹیاں تھیں، لیکن اسکول میں ہی اکیڈمی بھی کھولی گئی تھی، تو اسکول ٹیچرز کو ہی اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانے کا کہا گیا تھا، وہ بھی گھر کی مفلسی کو۔
دیکھتے اکیڈمی پڑھانے جاتی تھی، اس لیے اسے اس لوفر آدمی کو برداشت کرنا ہی تھا، جس کی اپنی تو عزت خراب تھی، پر اس کی عزت کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دارم نے سگریٹ کو نیچے پھینکتے اپنے چمڑے کے مہنگے بوٹ کی نوک سے بے رحمی سے مسلا اور بائک کو ایک زبردست کک ماری۔ بائک کا انجن ایک گرجدار آواز کے ساتھ جیسے ہی سٹارٹ ہوا، اس کے دوستوں کا قہقہا بھی ساتھ ہی بلند ہوا تھا۔ اس نے بائک کے ہینڈل پر اپنی انگوٹھیوں سے لدی انگلیوں سے تال دیتے اپنے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیا تو اس کے کان کی بالی واضح ہوئے اس کی اباش شخصیت کو مزید نمایاں کر گئی تھی۔ جام و ساقی پلکوں کو گرائے پلاتے ہیں، جام و ساقی پلکوں کو گرائے پلاتے ہیں، الزام پھر لگاتے ہیں ہم پہ آوارگی کا۔ گلی میں گونجتی ہوئی اونچی شوخ اور اوباش آواز میں شعر پڑھتے وہ امامہ کو زچ کر گیا تھا۔ وہ اپنے قدموں کی رفتار کو بڑھا گئی تھی جب وہ مزید شوخ اور آوارگی کا ثبوت دینے لگا۔ اکھیاں نال اکھیاں ملا تے سہی، ساڈی سن اپنی سنا تے سہی، اس کی جھکی نظروں پر وہ گنگنانا شروع ہوا تھا۔ امامہ کا دل اس کی لوفرانہ ٹون پر ایسے دھڑکا تھا کہ جیسے باہر آ جائے گا۔ وہ اور تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ ساڈے نال دل جیا لا تے سہی، ساڈے نال دل جیا لا تے سہی، ساڈی ہو جا سانو اپنا بنا تے سہی۔ مزید کہتے وہ بائک کو ریس دیتے اسے ڈرا گیا تھا۔ او تینوں پانا ضد دل دی، او تینوں پانا ضد دل دی، میں وی ویکھداں کداں نہیں ملدی، میں وی ویکھداں کداں نہیں ملدی، تیتھوں سونیاں نے بہت جگ تے، تیتھوں سونیاں نے بہت جگ تے، پر تیتھوں نہیں نگاہ میری ہلدی۔ اس کے ریس دینے پر وہ چادر کو مزید مضبوطی سے پکڑ گئی تھی۔ جب دارم گیلانی نے بائک اس کے قدموں میں روکی تھی اور اس نے جھٹکے سے رکتے اپنا بچاؤ کیا تھا، او کدے نہ کدے تے سانو تاکرے، او کدے نہ کدے تے سانو تاکرے، اسی بے وجہ نہیں تیرے پیچھے کھاپڑے، اسی بے وجہ نہیں تیرے پیچھے کھاپڑے۔ بلو سچیاں پریتاں پانا چاہنے آ، بلو سچیاں پریتاں پانا چاہنے آ، ایویں حالی فیلنگاں نہیں بس چاکڑے۔ اس کی کہی یہ لائنیں امامہ کو شرمندہ کر گئی تھیں۔ گلی میں اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا اور ایسا روز کا ہی تھا کہ وہ اسے اکیلے دیکھتے قریب آتے زچ کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اب تو ویسے بھی گرمیوں کے دن تھے تو بچوں کی چھٹی کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد ہی اسکول سے نکلتی تھی۔
جب محلے کے بچے بھی پہلے ہی گھروں میں پہنچ چکے ہوتے تھے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کرتے آرام کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے قریب آتے جب وہ سائڈ سے گزرنے لگی تو دارم گیلانی اپنی بائک سامنے لاتے اس کا راستہ روکے تھوڑا سا جھکا تھا۔ الہی کارے جہاں میں کوئی ایسی شام آئے، الہی کارے جہاں میں کوئی ایسی شام آئے، ان کا پاؤں پھسلے اور ہمارا کندھا کام آئے، ان کا پاؤں پھسلے اور ہمارا کندھا کام آئے۔ دارم کی شوخ لوفرانہ کرکدار آواز کا گونجنا تھا کہ امامہ دوسری سائڈ سے راستہ ملتے نکلی تھی۔ ارے ارے، اتنی جلدی کہاں کی ہے میری حجابی حسینہ؟ ذرا رکو تو سہی دارم گیلانی، اس کڑی گرمی میں تمہارے اس حجابی چادر والے روپ کا انتظار کر رہا ہے، اور تم ہو کہ یوں نظریں چرا کر بھاگ رہی ہو۔ دارم نے اپنے محسوس رعبدار اور لوفرانہ لہجے میں اپنا جملہ دہرایا تو اس کے جملہ کسنے پر وہ مشکل سے خود پر ضبط کرتے آگے بڑھی تھی۔ دل تو تھا کہ کھینچ کر تھپڑ لگاتی وہ اسے، پر یہ حسرت ہی رہی تھی۔ اور ویسے بھی میری حجابی حسینہ، کیوں اتنی خجل خواری میں مبتلا ہو؟ دل جلاتی ہو تم گیلانی کا۔ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری ان جھمیلوں سے جان چھڑوا دوں، تمہیں اپنے نام کرتے۔ قسم سے راج کرو گی گیلانی کے گھر پر، ملکہ بنا کر رکھوں گا تمہیں اپنی ریاست کی۔ اس کی بات پر امامہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے اوباش دوست پیچھے کھڑے دانت نکال رہے تھے۔ امامہ نے اپنی چادر کے کونوں کو اپنی مٹھیوں میں اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کے ناخن ہتھیلیوں میں گوشت کو چبھنے لگے۔ وہ پچھلے 6 مہینوں سے دارم گیلانی کے اس روز روز کے تماشے، ان شیروں اور اس اوباش پن کو جھیل رہی تھی۔ دارم نے سیٹی کی دھن بجائے اسے مزید بے بس کرنا چاہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی بار اس نے اسے اسی کے محلے میں اپنے ہی جیسے دوست کی شادی پر دیکھا تھا۔ روشنیوں اور کہکہوں سے بھرے شادی کے پنڈال میں، جہاں ڈی جے کی تیز دھنیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں، پرانی بستی کے اس متوسط محلے کا واحد کھلا میدان آج پیلی روشنیوں اور کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ لیکن وہاں موجود ہر شخص کے دل میں خوشی کے ساتھ ایک عجیب سا تناؤ بھی تھا، دولہے میاں کے دوستوں کے ناچ گانوں کی وجہ سے۔ انہی سب میں صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے دارم گیلانی ابھی اپنی محسوس اوباش اور بے فکر عادت کے ساتھ بیٹھا تھا، جس کی ایک جھلک ہی علاقے کے لوگوں کو دور رہنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی تھی۔ سفید کلف لگی شلوار قمیض پر سیاہ کڑھائی والی مہنگی واسکٹ پہنے، ہاتھ کی انگلیوں میں چمکتی انگوٹھیاں سجائے اور کلائی پر قیمتی گھڑی باندھے، وہ اپنی ہی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا۔ اس کی نیم وا آنکھوں کے سرخ ڈورے اور ہونٹوں پر سجی وہی لاپرواہ اور مغرور مسکراہٹ اس کی اس تاریک دنیا کا پتہ دیتی تھی جہاں وہ ڈرگس مافیا کے بڑے کارندوں اور قانون شکنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔
اور جس کے نام سے ہی تھانے داروں کے قلم کانپ جاتے تھے، اس کے ارد گرد وکی اور شانی جیسے محلے کے چند بدنام لڑکے بیٹھے تھے جو اس کے پیسے اور روب کے سائے میں جی رہے تھے اور اس کی ہر اوباش بات پر تالیاں بجانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تبھی وکی نے کمینگی سے ہنستے ہوئے صوفے پر تھوڑا آگے ہو کر دارم کی کو کوہنی ماری اور اشارہ کرتے ہوئے بولا، بھائی وہ سامنے نیلی قمیض والی لڑکی پچھلے 10 منٹ سے تجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ توبہ ہے، لڑکیوں کو تو جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے تمہیں دیکھ کر۔ جس پر دارم نے ہمیشہ کی طرح انتہائی بے نیازی اور تکبر سے اپنی گہری آنکھوں سے ایک سرسری نگاہ اس طرف ڈالی اور پھر گلاس اٹھا کر شربت کا ایک بڑا گھونٹ لیتے ہوئے گنگناتے ہوئے لہجے میں بولا، حسن کے بازار میں ہم یوں ہی نہیں مشہور صاحب، ہمیں دیکھنے کے لیے لوگ دلوں کی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ اس نے اب سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ دیکھنے کا ٹیکس تھوڑی لگتا ہے پتر، بندہ خوبصورت ہو تو لوگ دیکھتے ہیں، اور دارم گیلانی کو دیکھنے کے لیے تو لوگ لائن لگاتے ہیں۔ اس کی اس خود پسند بات پر اس کے دوستوں نے ایک زوردار قہقہا لگایا تو شانی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ہنستے اس پر چوٹ کرنا چاہی تھی۔ خدا کا خوف کرو یار، اتنا خود پر نہ مرا کرو، کسی دن کسی کے ہتھے چڑھ جاؤ گے تو سارا حسن ملیا میٹ ہو جائے گا۔ دارم نے اپنی واسکٹ کا کالر درست کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری، اور پھر اس کی رعبدار آواز ٹیبل کے ارد گرد گھومی تھی، میں خود پر نہیں مرتا شانی بھائی، لوگ مجھ پر مرتے ہیں، اور جو نہیں مرتا اسے کیسے اپنے حسن سے جلانا ہے مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اس کی اس وحشت ناک بات پر سب پھر سے ہنس پڑے، کیونکہ ان کے لیے یہ روز کا مذاق تھا۔ مہندی کی محفل اپنے پورے عروج پر پہنچ چکی تھی، جہاں تیز موسیقی کی دھنیں اور مہمانوں کا ادھم پنڈال کے در و دیوار کو ہلا رہا تھا، اور دارم گیلانی اپنے اسی تکبر کے نشے میں چور بیٹھا تھا کہ تبھی اس کی واسکٹ کی جیب میں رکھا مہنگا فون ایک محسوس وائبریشن کے ساتھ بج اٹھا۔ دارم نے اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھا تو اس کے چہرے کی وہ اوباش ہنسی ایک دم غائب ہو گئی اور آنکھوں میں وہی شفاف بدمعاشی واپس لوٹ آئی جس سے قانون بھی پناہ مانگتا تھا۔ وہ فون اٹھا کر دوستوں کو وہیں چھوڑتا ہوا پنڈال کے اس ہجوم سے نکل کر ایک سائڈ پر ہٹے بنے اندھیرے اور سنسان لکڑی کے گودام والے راستے کی طرف بڑھ گیا، جہاں شور ذرا دھیما تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا، اس کی آواز میں اب ایک خوفناک سرد مہر ڈرگز مافیا کی کڑک تھی۔ اس نے دوسری طرف موجود اپنے خاص کارندے لالا رحمان سے انتہائی کام کی بات کرتے ہوئے گمبھیر اور دھیمے لہجے میں بات کرنی چاہی۔ ہاں رحمان بولو، کیا رپورٹ ہے وہاں کی؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے بھاری اور خوف زدہ آواز گونجی، بھائی بارڈر پر
اور اینٹی نارکوٹکس فورس والوں نے اچانک ناکہ بندی سخت کر دی ہے اور ہمارے 2 لڑکے بھی شک کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ مال کی اگلی کھیپ بہت بڑی ہے، اگر پکڑی گئی تو کھربوں کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سن کر دارم کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری اور اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے انتہائی شفاف لہجے میں اگلی بات کی۔ مجھے تمہارے ان بہانوں سے کوئی غرض نہیں ہے رحمان۔ اگر کسٹمز والے یا اینٹی نارکوٹکس والے راستے میں آئیں تو انہیں سیدھا گولی مارو اور ان کی لاشیں وہیں نہر میں پھینک دو۔ دارم گیلانی کا مال کسی کے باپ کے روکنے سے نہیں رکتا۔ مجھے وہ پوری کھیپ رات کے اندھیرے میں ہی ہر حال میں گودام نمبر 4 میں محفوظ چاہیے۔ اور سنو، اگر ان کسٹمز افسران میں سے کسی نے زیادہ غیرت دکھائی تو اس کے پورے خاندان کو اٹھا لو۔ جب تک ان کے بچوں کے گلے پر چھری نہیں ہوگی یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ قانون میری جیب میں ہے اور جو قانون سے باہر نکلے اسے زمین کے نیچے پہنچا دو۔ اگر مال کو ایک خراش بھی آئی تو اگلی گولی تمہاری پیشانی کے پار ہوگی، کیونکہ دارم گیلانی کے راستے میں آنے والے کا انجام تم اور تمہاری پوری نسل اچھے سے جانتی ہے۔ وہ اس خطرناک اور خون خوار مشن کی تفصیلات اسے سمجھاتے اس سے اچھے سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی خوفناک آواز اس سنسان راہداری میں گونج رہی تھی کہ اچانک اندھیرے موڑ سے مڑتی ہوئی امامہ جو پنڈال کی طرف واپس جا رہی تھی اس کی ساری باتیں سنتے جہاں تھی وہیں جیسے فریز ہو چکی تھی۔ اس سے تو قدم اٹھانا مشکل ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے جائے یا پیچھے، کیونکہ اسے اپنی ماں کو بلانا تھا، لیکن سامنے وہ لمبا چوڑا انسانیت سے عاری انسان جانے کس کا قتل کر چکا تھا کہ اتنی آسانی سے کسی کو بھی مارنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ انتہائی مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تاکہ اس شفاف انسان کے پاس سے گزر جائے۔ جبھی اسے اچانک یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی، اور خوف کی لہر نے اسے اس قدر نڈھال کیا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا گئی، اور اس سے پہلے کہ اس کا وجود زمین بوس ہو جاتا دارم گیلانی نے لپک کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ جی تو ریڈرز، پھر فرسٹ ایپیسوڈ ہوئی کمپلیٹ، اور ایپیسوڈ شارٹ بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ مت سوچیے گا کہ شارٹ ایپیسوڈ تھی، کہ ایپیسوڈ بالکل بھی شارٹ نہیں تھی۔ ہاں لیکن لانگ ایپیسوڈ بھی نہیں تھی۔ یہ مڈ میں آپ لے لیں کہ اتنی ایپیسوڈ تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، لیکن اب آپ لوگوں کا رسپانس دیکھتے ہوئے لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ تو آپ لوگ اگر اچھا رسپانس کریں گے تو ناول کی لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی۔ تو اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ کے جیسا رسپانس ہوگا ویسے ہی آپ لوگ کو ایپیسوڈ بھی ملے گی۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں باقاعدگی کے ساتھ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں اور لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں نے ویڈیو لائک ضرور کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور اگر تو اچھا رسپانس آئے گا تو نیکسٹ ایپیسوڈ کل ہی اپلوڈ ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں پھر کیا کروں گی میں۔ چلیں پھر اب آپ لوگ ایپیسوڈ پہ اچھا رسپانس کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔
تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، لیکن آپ لوگ کے رسپانس کو دیکھتے وہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، یہ میں پھر سے بول رہی ہوں، تو اچھا رسپانس کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اوکے، اللہ حافظ۔